الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة براج المؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کافی جمعہ تو نماز دے بارے میں خطاب کر رہا ہوں کہ نماز دی شان، نماز دی اہمیت، نماز دی فضیلت تاکہ سانو سمجھ آ جائے۔ آج جو میں نے حدیث پاک پڑھی، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ معراج بلندی نو کیا جاندہ اوپر چڑھنے نو۔ حضور معراج اوپر تشریف لے گئے تو بلندیاں دے فاصلے طے کر دے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک اس مقام تے پہنچے کہ جس طرح دو انگلیاں ہوندیاں، اس طرح اللہ دے سامنے آپ نے بیٹھ کے گفتگو فرمائی، اور نماز تحفہ عرش الہی تو آیا ہے۔ آج دا جرا میرا موضوع ہے وہ پچھلے بھی جمعہ اکثر چلدا رہا، لیکن قرآن پاک ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ علم اور نماز یا حکمتاں سمجھنیاں یا سمجھانیاں بہت مشکل ہے۔ اتنیاں حکمتیں اللہ تعالیٰ دیاں کہ بیان کر دے رو ساری زندگی 1400 سال تو عرصہ زیادہ ہو گیا۔ علماء مفسرین سانو سمجھان دے آئے، لیکن اجے ساریاں حکمتاں سانو سمجھ نہیں آئیاں، نہ قیامت تک سمجھ آ سکیں۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن عظیم، غور و فکر دی دعوت دینا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جسی کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اور ہدایت ہے متقی لوکاں واسطے۔ ہدایت کی نہ اصل کی تھی متقی لوگ،
جڑے اللہ دے سچے غلام بنے جڑے لوگ انہوں نے جنہ اللہ دی یاد ہی اپنی زندگیاں بسر کیتیاں تقوی نو اختیار کیتا ہدایت بھی انہیں ہی حاصل کیتیاں تو جنہ نے غیب اتے ایمان لیاندہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب غیب اتے جنہ ایمان لیاندہ حضور نے فرمایا نماز پڑھو روزے رکھو اگے کچھ سوال نہیں کیتا جو حضور نے فرمایا بس اسو آمنا و صدقنا آمنا و صدقنا اسو دل و جان نال قبول کیتا تو آج دا جرا میرا موضوع ہے وہ ہے پچھلے بھی بیان کردہ رہا کہ نماز 2 3 4 رکعتاں اس دی وجوہات کیوں ہوئی بہت سارے معاملات بیان کر چکا تو آج جو میں حدیث پاک پڑھی الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے نماز ذریعہ مومن نو کس طرح پرواز حاصل ہوتی ہے یہ بات سمجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتیاں نو نور دے نال پیدا فرمایا پھر انہاں نو پر عطا فرمائے کسی نو 2 کسی نو 3 کسی نو 4 پر عطا فرمائے پھر انہاں پران دے ذریعے ملائکہ جڑے وہ پرواز کر دے سن اللہ تعالیٰ دا حکم لے کے عرش لیتوانا فانا زمین تے پہنچنا انبیاء تک جو معاملات نے اتھے فرشتیاں نے اپنی ڈیوٹیاں انجام دینیاں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو رسالت اور نبوت نبیاں دیاں ڈیوٹیاں نبیاں دے واسطے کام لیتے ہیں تو فرشتیاں وچ پر لگائے اور نور تو پیدا فرمایا انہیں پرواز دا مادہ سی صلاحیت سی لیکن جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی نال پیدا فرمایا مٹی دے وچ بھی پرواز دی صلاحیت ہے سی مٹی دے ذریعے بھی انسان جڑا ہے وہ پرواز کر سکتا سی لیکن ظاہری پر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے اس واسطے کہ انسان نو بنایا اور فرشتیاں تو جدا کوئی پر نہیں عطا فرمائے تو انسانہ ہوتے مومنین ہوتے نمازاں فرض فرما دیتیاں نماز دے پر عطا فرمائے کسی نماز 2 رکعت کسی 3 رکعت کسی 4 رکعت تو نماز فجر فرض فرمائی پہلی نماز فجر پڑھنے والیاں نو نماز دے اندر او پر عطا فرمائے کہ ساری رات انسان سویا رہے غفلت جس طرح بھی رات ہو دی بسر ہو جائے صبح دی فجر دی نماز پڑھے تے اللہ تعالیٰ اس دی سرات دے گناہ معاف فرما دے اور پھر 2 رکعتاں فجر دے وچ فرض فرمائیاں یہ 2 پارن کہ فرمایا جو فجر دی نماز پڑھے گا وہ ایسی پرواز کرے گا کہ نوری پرواز والے فرشتے بھی رک کے مومن بندے دی نماز دے ٹائم اس دی پرواز نو دیکھن گے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فجر دی نماز تلاوت کرو قرآن پڑھو کیوں فرشتے جرے نو تلاوت سن دے ہیں رک جانے ہیں پتہ لگا نوری پرواز والے مومنین دی پرواز دی جس وقت آندہ انہوں دی پرواز رک جاندی ہے یہ ہے نماز فجر جس نے فجر پڑھی اللہ نے اس انہوں فرشتیاں دی طرح 2 پر عطا فرمائے 2 رکعتاں فجر نماز فرض فرما دیتی ہیں بعض ملائکہ نو 3 پر عطا فرمائے 2 نالو اڑدے سن اور تیسرا چہرے تے ڈھانپ لیندے سن چہرے نو کج لیندے سن وہ اللہ تعالیٰ تو شرماندے سن مومنین نو نماز مغرب عطا فرما دیتی 3 فرض فرما دیتے
جس نے مغرب پڑھی انہاں ملائکہ دی طرح اس نے 3 پر عطا فرما دیتے بعد نو 4 عطا فرمائے یعنی کہ نماز جتنیاں رکعتیں اتنے سمجھو مومن بندیاں نو فرشتیاں نو کسی نو 2 کسی نو 3 کسی نو 4 پر عطا فرمائے لیکن بندہ مومن نماز پڑھنے والا اے نماز دے او پر عطا فرمائے کہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر ہر نماز جدا جدا پڑھ دے ذریعے او اللہ دی حضوری چور پرواز کردہ ہے مومن نماز جو ہے ایک پرواز ہے مومن نو ایک بلندی تے لے جان دی ہے اور اللہ تعالیٰ دے قرب خاص ہی پہنچان دی ہے اس نو کیا گیا الصلاۃ معراج المومنین مومنین واسطے نماز جو ہے وہ پرواز ہے پھر 5 نمازاں فرض فرمائیاں اسی چھے حکمت ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانہ دے تو جو انعام و اکرام عطا فرمائے ادا سا شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہیں تو نماز پڑھ کے اللہ دا ایک شکر ادا کرنے دا بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیتا 5 نمازاں فرض فرمائیاں ارشاد ہوئیاں 5 نمازاں فرض فرمائیاں 5 بندیاں دے اندر احساس پیدا کیتے اگر یہ نہ ہوندے تو بالکل بندے لوتھرا ایک گوشت دا ہوندا کچھ بھی نہ ہوندا وہ کون ہیں 5 احساس آنکھ نک کان زبان اور گرم اور سرد جسم نو محسوس کرنے والی جڑی حصہ احساس ہے یہ 5 احساس عطا فرمائے انہاں 5 احساساں دے ذریعے ہزار اللہ دیاں نعمتاں سی استعمال کر دیا کھاندے ہیں ذائقہ زبان تو محسوس اکھاں نال دیکھدے ہیں کناں نال سندے ہیں ناک نال سونگدے ہیں 5 احساس ہے گرمی سردی دی پہچان سانو دے ذریعے ہوندی فرمایا 5 احساس دے شکریہ دے اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض فرمائیاں ایک نماز پڑھ دے جاؤ ایک احساس دا شکریہ ادا کر دے جاؤ 5 احساس یعنی کہ گرمی سردی دی پہچان قوت آسا جس کو کیا جاتا ہے قوت آسا ایک گرمی اور سردی دو اس دے اندر خاصیتاں پیدا کیتی ہیں یا گرمی نو محسوس کردا ہے بندہ یا سردی نو محسوس کردا ہے انہاں دوواں دی شکریہ دے اندر 2 فرض فجر دے مقرر فرما دیتے ہیں کہ جو فجر دی نماز پڑھے گا وہ گرمی اور سردی دے تمام جتنے بھی معاملات اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں انہاں دا شکریہ ادا ہو جاسی انہوں کہندے قوت آسا گرمی اور سردی محسوس کرنا دوسری قوت سونگنے والی قوت شامہ جس نو کیا جاندہ ادھا کے کام ہے کہ اے 2 چیزاں سونگ دے یا خوشبو یا بدبو نک دے ذریعے 2 ہی چیزاں یا خوشبو ہر قسم یا بدبو 2 کام کردہ ہے یا یہ 4 کام کردہ ہے 2 کام خوشبو اور بدبو سنگنا ایک سانس دا اوپر جانا دوسرا باہر آنا اگر سانس اوپر نہ جائے باہر نہ آئے کسی کا رک جائے تو بندہ ویسے ہی ختم ہو جانا فرمایا 4 قوتاں جڑیاں نے نک دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندے نو قوت شامہ دے ذریعے عطا فرمائیاں 4 انہاں دے شکریہ چ نماز ظہر مقرر فرمائی کہ جہاں نماز ظہر پڑھسی انہاں 4 اللہ دیاں جہاں نعمتاں نکنے واسطے سونگنے واسطے قوت شامہ واسطے اللہ نے عطا فرمائیاں انہاں دا شکریہ ادا ہوتا جیسی پھر زبان تیسرا حصہ قوت ذائقہ جس کو کیا جاندہ قوت ذائقہ زبان نو 4 خاصیتاں عطا فرمائیاں میٹھی اور کڑوی چیز دی پہچان کھٹی اور نمکین چیز 4 قسم دے ذائقے ہوندے ہیں دنیا دے اندر میٹھا اور کھٹا کروا اور نمکین 4 ذائقے زبان دے ذریعے جس وقت انسان اللہ دیاں نعمتاں استعمال کردا ہے کھاندا پیندا ہے جو نماز اثر پڑھدا ہے وہ سمجھو قوت ذائقہ دا ایک شکریہ ادا کر دیتا ہے اس نو قوت ذائقہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نمازاں نو فرض فرما کے
انسان اتے جو اپنے انعام و اکرام نعمتاں عطا فرمائیاں انہاں دا بہترین شکریہ ادا کرنے واسطے نماز مقرر فرمائی. پھر قوت باصرہ اکھ دی قوت دیکھنے دی صلاحیت ہر انسان دے اندر پائی جاندی. اس نو تین قوتاں عطا فرمائیاں. قوت باصرہ اکھ تین کام کر دی کہ ایک سامنے دیکھ سکتی، ایک دائیں ایک بائیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتی. فرمایا اکھ دے ذریعے جتنا تسی کام کرو گے دیکھو سنو گے تین قوتاں اصل جڑا نماز مغرب دے تین فرض پڑھے گا وہ اکھ دا شکریہ ادا کرے. اے قوت باصرہ ہے. قوت سماعت جسو سامعہ کہا جاندہ. اللہ تعالیٰ فرمایا انہو والسمیع البصیر، وہ دیکھدا بھی ہے تے سندا بھی ہے. سماعت کان دی قوت جڑی ہے ایک ایک کر دی چاروں طرف تو وہ آواز سن دی ہے. کان جڑے ہیں چاروں طرف پچھو کوئی آواز دے تاویں آ جاندی ادھرو دے چاروں طرف. تو نماز عشاء دے ٹائم اس وقت اکھاں بھی کام نہیں کر دیا اندھیرے دے بصارت بھی جڑی ہے نہیں کام کر دی اندھیرے لیکن کان اس ٹائم کام کر رہے ہوندے کوئی آواز ہے چاروں طرف سن رہے ہوندے. اس عشاء دے اندھیرے دے اندر جڑا عشاء دی نماز ادا کردا ایک کان دیاں چاروں قوتاں جڑیاں چاروں طرف آواز اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا ہو. تو اج دا جڑا میرا بیان ہے وہ یہ ہے کہ نماز جڑی ہے الصلاۃ و معراج المومنین اے پڑھ رہے ہیں. پھر انہاں پڑھاں دے ذریعے انسان پرواز کردا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماندے ہیں. بہت سارے علماء دین کیونکہ ساڈا یقین ہے اعتقاد ہے اللہ دے نبی جو فرمان یا اللہ دے ولی جو فرمان وہ اللہ دا کلام ہوندہ ہے حق سچ ہوندہ ہے. فرمایا ولی دا بولنا ولی دا دیکھنا سننا سب اللہ دی طرف ہی ہوندہ ہے. پھر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی جنہاں نے ڈائریکٹ امام جعفر صادق تو فیض حاصل کیتا ہے اور امام جعفر صادق دے ہاتھ تے او بیعت سن آپ تو خلافت یافتہ سن اور داتا صاحب فرماندے سن کہ جس وقت میں نو کوئی روحانی الجھن محسوس ہوندی سی میں حضرت با یزید بستامی دے مزار اتے جاندہ سا. مزارات اتے جانا اولیاء اللہ دا شروع تو ہی ایک طریقہ ہے. آج کل تو لوگ کہندے مزار اتے کس واسطے جاندے مختلف حادثات پیش آ رہے لیکن اللہ دے ولی اللہ دے دوست شروع تو مزارات اتے جاندے رہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے فیض تکمیل واسطے داتا صاحب دے مزار اتے آئے. بابا فرید صاحب داتا صاحب دے مزار اتے آندے رہے. ہر ولی کسی نہ کسی ولی دے مزار اتے جاندہ ہے. میں عاجز مسکین ہر مہینے اپنے اندر کمزوری محسوس کردا اگر میں اپنے مرشد دی بارگاہ چ حاضری نہ کروں. اس واسطے ہر مہینے جڑا میں جاندہ وہ مرشد دی بارگاہ چ حاضری دیندا اگر نہ جاواں پورا مہینہ اللہ دے فضل نال ویسے چلا جاندہ لیکن کدھرے نہ بھی اگر اتفاق ایک میرا جڑا مزاج ہے طبیعت ہے اور وہ کہندہ کہ اگر میں نہ جاواں تو میری طبیعت پریشان رہے گی. دسو جے تسی پکے سچے مرید عشق رکھنے والے ہو ہر جمعے آنے والے اگر کسے جمعے نہ آؤ تو تھانو کمی محسوس ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ہے سمجھ گئو. تو ساڑا عشق اذان جڑا قلب دماغ روشن منور جو دل دے اندر کیفیات ہوندیاں بندے دیاں اگر مرشد دی بارگاہ نہ جاؤ تو او پھر کمی محسوس ہوندی. تسی دیکھا ہر مہینے میرا طریقہ کار ہے کہ ہر مہینے جڑا میں اپنے مرشد پاک دی بارگاہ لازمی لاہور تو یہ کہ سفر ہے حاضری دیندہ کہ وجہ کہ اولیاء اللہ دا شروع تو یہ طریقہ رہا کہ اپنے مرشد دی بارگاہ چو حاضری دیندے رہے. اس واسطے کہندے نا نہ چھڑ یار دا بوا پاویں لکھ واری ددکارے جنہ موڑیا مکھ پیر ولو عشق دی بازی آرے.
میاں محمد آف کھڑی رومیہ کشمیر فرماندے نہ چھڑ یار دا بوا پاویں لکھ واری ددکارے جنہ موڑیا مکھ پیر ولو عشق دی بازی آرے اس واسطے ساڑھا عشق ہر مہینے اگر نہ جائیے تو جرا حص ہے چھٹی حص پوشیدہ جرے خیالات ہیں دل و دو وہ کہندے ہیں کوئی کمی محسوس ہو جائے گی اس کمی ہونے تو پہلے ہی پہنچ جائے گا کہ نہ محسوس اس واسطے داتا صاحب فرماندے جدو میں نے کوئی روحانی الجھن ہوندی سی تو میں حضرت با یزید بستامی دے مزار ہوتے جاندہ سا ایک مرتبہ 3 مہینے آپ نے کیا فرمایا پتہ لگا مرشد درد ایک دن 2 دن 10 دن 20 دن رہنا اے بھی اولیاء اللہ دا شروع تو ایک طریقہ رہا خواجہ معین الدین چشتی صاحب آپ دیکھو داتا صاحب مزار تے آئے چلا کشی فرمائی پاک پٹن شریف جاؤ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ دا بیٹھک دربار بنیا وہ اپنے مرشد دی بارگاہ چاندے رہے حاضری دیندے رہے وہ اجے بھی انہاں دی وہ جگہ بنی ہے اسی طرح بغداد شریف دے اندر بے شمار اولیاء اللہ اتھے جاندے رہے حتیٰ کہ ظاہری طور تے جنہ دے دین مذہب دوں اسی نہیں صحیح سمجھ سکے ہیں پتہ نہیں کون سا کون نہیں وہ لوگ بھی ہندو اور سکھ اور عیسائی دوسرے مذہب دے لوگ بھی اللہ والیاں کو جاندے رہے کس واسطے کہ انہوں نے ظاہری کوئی پریشانی ہوندی سی وہ علم ظاہر اور ظاہر دی اپنی تکلیف دور کرنے واسطے جاندے سن لیکن باطن والے تے باطن دی صفائی واسطے جاندے باطن والے تے دل دی صفائی واسطے جاندے کہندے کر کے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ اساں جہان تو کے لینا سانو یار چاہیدہ کہندے وہ ملنا تو چپ کر بابا بلے شاہ تو کی شرع رکھنی وہ شرع نال فقیر دے رہی ہوئی ہے تینوں اپنی شرع دا خیال بلنا سانو یار مناون دی پئی ہوئی ہے اس واسطے فتوے اگلے پچھلے کئی دیندے رہندے مزارات ہوتے کہ ضرورت ہے لیکن اساں تے دل دی صفائی نہیں ہوندی جب تک مرشد دی بارگاہ نہ چاہیے سمجھو اسی تو مرشد نو راضی مرشد راضی تے رب راضی مرشد راضی تے رب دا رسول راضی مرشد راضی تے غوث پاک بھی راضی سمجھو اپنا باپ راضی ہوئے تو پھر جتھے بھی جاؤ سب راضی راضی جب باپ ہی ناراض ہوئے تو جتھے بھی جاؤ کچھ لبدا ہے کوئی نہیں مرشد نہ راضی ہوئے تو کچھ بھی نہیں لبدا اسی تے اللہ والیاں نو منن والے ہیں سانو نہ ہدایت دا رستہ دسیا سدھے رستے تے پایا نیک رستے تے پایا کنہ مرشد نے پایا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے کہ میں نماز پڑھ دیاں انہاں دیاں نمازاں بھی اللہ تعالیٰ سانو ہی نصیب فرمائے پڑھ دیاں میں عرش الہی اوپر چلا گیا آسمانوں تے چلا گیا معراج ہوئی آسمانوں تے پہنچ گیا کئی اللہ دے ولی اللہ دے دوست آسمانہ تے پہنچے اپنی روحانی معراج اندر چاہے وہ خواب ہے چاہے خیال ہے چاہے وہ روحانی پرواز ہے اسی تے نہیں سمجھے حضور گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہی نماز پڑھ دے پیسن قبر دے اندر کھڑے نماز پڑھ دے پیسن اور آسمانہ تے نبیاں نے نیتاں کیتیاں سن بیت المقدس وچی حضور نے جماعت فرمائی سب نبیاں نے نمازاں پڑھیاں اور ملائک فرشتہ اتنا نزول ہویا کہ اتھے جگہ نہیں سی ہوائے چے صفحہ بان گیا آسمان تا اتنے ملائکہ جس دن حضور نے جماعت فرمائی معراج شریف دی رات وہ معراج سی رات وہ رات معراج والی ہے جانے جان والا یا جانے لے جان والا بنا دروازوں کیویں گیا وہ عرشاں تے جان والا اتھے عقل امر عقل نو دخل نہیں ہے کوئی جانے جان والا یا جانے لے جان والا ساڑھی عقل نو دخل نہیں اس وقت جنہاں نو معراج ہوندی تھے عقل نو دخل کوئی نہیں وہ جانے جان والا یا جانے لے جان والا ہے جی مرشد نگاہ کرم ہو جائے جنہ ہوتے تھے کتھے دے کتھے چلے جاندے ہیں گل ساری مرشد ہی ہے جنہ دے ہوتے نگاہ ہو گئی انہاں دا بیڑا پار ہو گیا
با یزید بستامی فرماندے میں جس وقت آسمانہ دے اتے پہنچیا تو میں نو دیکھ کے ملائکہ نے میری آمد اتے تسبیح شروع کی تھی پڑھنے تسبیح لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا اللہ دا ورد کیتا اے کوئی بزرگ آندے نا جس نا درود دیکھ دو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ذکر کر دیو یا نہیں کر دیو اے اللہ اور اللہ دے فرشتہ دی سنت ہے جہاں حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ دے اندر حضور تے درود پڑھا سی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس دے فرشتے ملائکہ نبی پاک تے درود پڑھ دے یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم اے ایمان والو تسی بھی درود السلام پڑھو اس وقت اللہ والیاں دیکھ کے اللہ دا لا الہ دا جرا ذکر کیتا جانا اے بزرگاں کو لوں ملیا ہے با یزید بستامی فرماندے جس وقت انہوں نے تسبیح شروع کی تھی پڑھنی میں بھی تسبیح دے جواب ہی پھر اللہ ہو اللہ میں بھی اللہ دی تسبیح پڑھنی شروع کی تھی میں جیسا تسبیح پڑھنی شروع کی تھی دیکھتا سارا آسمان نور و نور روشن ہو گیا میری تسبیح دی روشنی سب فرشتے لپیٹ بھی چاہ گئے تو فرشتہ نے قرار کیتا کہ اللہ دے جرے ولی اور حضور دے امتی ہیں نو فرشتیاں تو بہتر ہے حضرت بھائی یزید بستامی کہ میں پڑھیا تو انہوں نے قرار کیتا کہ واہ سبحان اللہ ایک مومن دی معراج ہے ولی دی معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین جس لئے اس نو معراج نواز دی حاصل ہوندی تو فرشتے بھی رک کے سن دے ان کرت وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُودًا اور آسمانہ ہوتے جیسا مومن نو معراج ہوندی تے روشنی اور سجاوٹا حضور گئے سب آسمان سج گئے تو اللہ دے نبیاں نو پہلے بھی روحانی معراج ہوندی دی لیکن ساڑھے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اسی طرح اللہ دے ولیاں نو حضور دا فیض سی معراج رب دا دیدار ہوندہ رہا تو ایک کس طرح دیدار ہوندہ رہا کہ جناب علی فرماندے کہ میں اس وقت سجدہ نہیں کرتا جب تک رب نو نہ دیکھنا پتہ لگا کہ مومن نماز واسطے کھڑا ہوندہ ہے تو اس وقت رب تعالیٰ دے سامنے ہوندہ ہے مومن اللہ نو دیکھ رہا ہوندہ ہے لیکن اگر کسے مومن دے اندر اتنی صلاحیت نہیں تو اللہ اس ٹائم دیکھ رہا ہوندہ ہے اس پرواز دے اندر بندہ کتھے دا کتھے پہنچ جاندہ ہے کہندہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سبحان اللہ جہاں اللہ دی پاکی بندہ بیان کردہ ہے اس وقت بندے دی پرواز دا عالم جڑا ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس عالم تے پہنچ جانا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے پرواز کر کے جا رہے آواز آپ نو جدو پرواز دی ایک شہر تو دوسرے شہر ضرورت پہنی سی تخت تے بیٹھتے سن میں اپنا عملہ 40 50 60 70 80 جتنے بھی بندے میں کرسیاں تخت نو حکم ہوندہ سی چل بھئی اٹھا میں نو لے چلو تخت اڑدا سی آواز وہ تخت اڑدا جا رہا تے نیچے کسی مومن بندے نے دیکھیا کہ واہ اتنا بڑا تخت اور اتنی سواریاں لے کے جا رہا اس نے انجن موٹر پٹرول ڈیزل چیزاں تے ہوندیاں نہیں سن اللہ دی قدرت ہی سی ہر بندے نو کوئی تور تے بھی قدرت سی جری موسیٰ علیہ السلام جائے کلام کر دے سن کوئی تور تے اللہ نال ہم کلام ہوندے سن ان اللہ کتنیاں بلندیاں ہوتے ہیں تے موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے کھڑے سوال و جواب ہو جانے سن تخت جا رہا نیچوں ایک بندے کیا سبحان اللہ آپ نو آواز آئی ولی اللہ دے سن لیندے کیا دورو کیا نزدیکو ولی سن لیندے نبی دی تے شان ہی بہت بڑی ہے وہ 24 پہلی حضور دا لشکر جا رہا حضرت سلمان علیہ السلام تے پہلی نے آواز سن لیتا 2 میل تو پہلی سن سکتی تے نبی دی سماعت جریہ او دا تے عالم ہی کوئی نہیں سمجھ سکتا
آپ نے تخت نو حکم دیتا ٹھہر جا اسی جگہ اترے اس بندے نو پوچھیا ہاں بھئی تو بندے اے سبحان اللہ کیوں کیا اس کیا میں اللہ دی شان کریمی دے کے حیران ہویا اور اتنا بڑا تخت وہ آئے تھے میرے منہ چو بے اختیار نکل گیا سبحان اللہ فرمایا اے تخت و تاج اے سلطنت و حکومت سب کچھ تو لے لے صرف سبحان اللہ دا جرا ثواب اور پرواز جڑی اس دی ہے وہ ثواب میں نو بخش دے پتہ لگا کہ لفظ سبحان اللہ کہنے نال کتنی بڑی شان ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے اس وقت جب مومن کھڑا ہوندہ ہے نماز وقت سب تو پہلے پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدہ خالی سبحان اللہ دی پرواز جڑی ہے وہ پھر لفظ آیا سبحان اللہ زی یسرا بعبدی پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ زی یسرا بعبدی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضور پاک نو معراج کرائی عرشاں لیا تو لفظ سبحان اللہ زی یا سبحانک اللہم و بحمدہ یا سبحان اللہ کہنے نال اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان ہوندی کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص ہر عیب ہر کمزوری ہر قسم دی کمی بیشی تو پاک ہے منزہ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے راتوں رات مکہ مکرمہ تو حضور نو بیت المقدس تو راتوں رات اسمانہ تے پہنچا سکتا ہے اس واسطے کوئی کمی نہیں ہے اس واسطے اے لفظ سبحان اللہ ایسا ہے تو الصلاۃ مراج المومنین اے ذہن نقطہ سمجھاؤ اپنے ذہن سے رکھو کہ ہمیں اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن کے نہ کھڑے ہو جو بلکہ سمجھو یہ پرواز شروع ہو گئی ہے ایک مرید آندہ ہے انہوں کوئی ورد و وظائف دسنے چاہتے ہیں خلافت بعد ہی چاہتی لیکن انہوں سمجھایا جاندہ ہے بیٹا تھوڑی پرواز شروع ہو گئی ہے ان محتاط ہو کے چلنا سمجھو گڈی ہوتے ڈرائیور بیٹھتا ہے سٹیرن تے اس کو کیا جاندہ ہے سمجھایا جاندہ ہے بھائی ان محتاط ہو چلنا دائیں بائیں نہ کدھے ٹکر کٹ مارنا سمجھو اس وقت نماز ہی کھڑے ہو تو محتاط ہو جاؤ سمجھو پرواز شروع ہے دائیں بائیں نہ ٹکرا ماریا کرو کدھے کوئی خیال آ گیا کدھے کوئی خیال آ گیا کدھے کوئی خیال آ گیا سارے خیال اس لئے کڈن دی کوشش کرو نماز اچھ کھڑے ہوندے امام سے تکبیر نہ صورت پتہ کیڑی پڑی تے نہ قرات کے صبح تو شام دا صحاب لگا ہوندے پیمانہ سامنے اس وقت نماز معراج ایک سفر شروع ہو جاندے اللہ تعالیٰ دے قرب تک پہنچنے دا اس وقت آج ذہنی رکھو کہ نماز ٹائم 2-4 منٹ 10 منٹ حساب کتاب کاروبار جو بھی ہیں معاملات تجارت لین دین اس ٹائم کدھے گٹھری جی بن کے کاری رکھا یا کوئی صرف نماز پڑھیا کرو جس سفر تے جا رہے ہو اسے سفر تے رہا کوئی ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں رستے چ نماز دے بھی اتے تک کہ یہ پہنچے خراب گڈی پہنچ سکتی ہے کوئی ادھروں پجی کوئی ادھروں انجن فیل ہویا ہوئے تو پھر گڈی جاندی نہیں اس وقت نماز واسطے اپنے انجن نو ہے جا دماغی انجن ہے نو درست رکھیا کرو یہ بھی انجن ہے بندے دا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نماز اندر 7 فرائض ہیں انہاں دے بارے سمجھایا جاسی 7 فرائض یہ بھی چیزاں یاد رکھیں سارے انہوں نہیں پتہ ہوندہ کیڑے چیزیں سب تو پہلے اللہ کو کر دے تکبیر تحریمہ کیا جانا یہ پہلا فرض ہے کھڑے ہونا دوسرا اسی کوئی کمی رہ جاتے نماز ناقص ہو جاندی ہے قرات پڑھنا سورت کل شیو الہم شیو تیسرا ہے رکوع چوتھا ہے سجدہ پنجویں اخیری قائدہ تحیات چھٹا اور سلام پھیرنا 7 انہاں 7 دے بارے انشاءاللہ وضاحت کرانگے یہ گلاں غور نہ سنیا کرو اپنے بچیاں نو سمجھایا کرو اگر موبائل دے اندر کسی دے کولوں بار بار سنو تاکہ تھوڑے ذہن نشین ہو جائے کرن
کہ بہت مشکل نالے چیزاں حاصل ہوندیاں اور بڑی مشکل تک کہ اللہ دا پیغام اور علم تھوڑے تک پہنچایا جاندہ ہے کہ علم دے ذریعے ہی ایک رستہ ملتا ہے. علم تو بغیر جڑا انسان جڑا ہے وہ بھی لوتھ رہی ہے سمجھو گوشت دا کچھ بھی نہیں. علم باطن علم دے ذریعے بندے دی پہچان ہے, علم دے ذریعے رستہ ملتا ہے, علم دے ذریعے ہدایت آندی, علم دے ذریعے عقل ملدی ہے, علم دے ذریعے فراست اور دماغ دی سوچ وسیع ہوندی ہے, علم دے ذریعے استقامت حاصل ہوندی, علم دے ذریعے صبر حاصل ہوندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو امتحان جس وقت لینا سی تو پہلے چند کلمات سکھا دیتے. فرشتیاں نو کیا آدم دا امتحان لو, اس واسطے سب تو پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل رب زدنی علما, جو دنیا دے تمام علوم دے یعنی کہ شہنشاہ جو خالی آنکھ کھول کے بند کر دے سن ایک طرف دیکھ دے سن علم دے سمندر بہ جاندے سن, علم دیاں لہراں. او شہنشاہ دو جہاں علم و عمل دے بادشاہ ساڈے رسول پاک نو جہاں فرمایا کچھ حکم فرمایا کیا کہ وہ اے میرے رب میرے علم وچ اضافہ فرما. وہ یہ علم ہے جڑا انسان دی بخشش مغفرت اور نجات دی طرف لے کے جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ سانو تھانو سب نو استقامت عطا فرمائے, علم و عمل علم اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.